اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ناظرین، ہمارا موضوع چل رہا ہے وضو اور غسل۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کیا وضو جبیرہ یا غسل جبیرہ کسے کہتے ہیں، وضو جبیرہ یا غسل جبیرہ کب کیا جاتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، یہ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ جبیرہ کسے کہتے ہیں۔ جبیرہ وہ چیز ہے جس سے زخم، پھوڑا یا ٹوٹی ہوئی ہڈی کو باندھا جاتا ہے یا وہ مرہم جو زخم پر لگایا جاتا ہے اسے جبیرہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اعضائے وضو میں سے کسی جگہ پر زخم ہے، اس کے باہر پٹی باندھی گئی ہے یا مرہم لگایا گیا ہے یا دوا لگائی گئی ہے، تو اس مرہم، اس دوا، اس پٹی کو جبیرہ کہا جاتا ہے۔ تو اگر وہ پٹی لگائی گئی ہے تو کیونکہ وضو کرتے وقت یا غسل کرتے وقت پانی کا بدن پر پہنچنا ضروری ہے، اگر پانی بدن پر نہ پہنچے تو اس صورت میں وضو باطل ہوتا ہے، غسل باطل ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ زخم ہے، زخم پر مرہم لگایا گیا ہے، اس پہ پٹی باندھی گئی ہے جس کو ہٹانا بھی ممکن نہیں ہے، ہٹانا یا تکلیف دہ ہے، نقصان کا باعث ہے، تو پھر اس صورت میں ہم غسل کیسے کریں، وضو کیسے کریں، انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں یہ جانیں گے۔ ناظرین، اگر جو مرہم لگایا گیا ہے یا جو پٹی لگائی گئی ہے، باندھی گئی ہے، اگر وہ پٹی یا مرہم جسے جبیرہ کہا جاتا ہے اگر وہ پاک ہے تو وضو یا غسل کرتے وقت بدن کا باقی حصہ دھونے کے بعد اس کے اوپر، اس پاک پٹی یا پاک مرہم کے اوپر، یا اگر وہ نجس ہے تو اس کے اوپر کوئی پاک کپڑا رکھ کر گیلے ہاتھ اس پر پھیرنے کو وضو جبیرہ یا غسل جبیرہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کی چند شرائط ہے کہ آئیے کہ یہ وضو جبیرہ یا غسل جبیرہ کب کیا جاتا ہے، اس کی شرائط کیا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اعضائے وضو پر یا جسم جب غسل کر رہا ہے، وضو غسل جبیرہ کر رہا ہے، تو جسم پر زخم، پھوڑا یا ٹوٹی ہوئی ہڈی ہو، اس پہ مرہم ہو یا اس پر پٹی باندھی گئی ہو جس کو ہٹانا ممکن نہیں ہے، یہ پہلی شرط ہے وضو جبیرہ یا غسل جبیرہ کا۔ دوسری شرط ہے کہ پانی اس چوٹ یا زخم یا ٹوٹی ہوئی ہڈی کے لیے مضر ہو۔ اگر پانی مضر نہیں ہے تو پھر پانی پہنچا کر عام طریقے سے وضو کیا جائے گا، لیکن اگر وہ پانی اس زخم کے لیے مضر ہے، ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اس پہ پلاسٹر باندھا گیا ہے یا اس پہ پٹی باندھی گئی ہے، اس کو کھولنا اس کے لیے نقصان کا باعث ہے، پانی پہنچانا اس کے لیے نقصان کا باعث ہے، تو پھر اس صورت میں وضو یا غسل جبیرہ کیا جائے گا۔ وضو یا غسل جبیرہ کی تیسری شرط ہے جبیرہ کے اوپر مسح کر، یہ تیسری شرط ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ مسح کرتے وقت جس عضو پر جبیرہ ہے وہ ساکن ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر جب مسح کر رہے ہوں تو ہاتھ میں اگر پٹی باندھی گئی ہے، ہاتھ میں زخم ہے، اس کے اوپر مرہم ہے یا جو بھی ہے، تو جب وضو جبیرہ یا غسل جبیرہ کر رہے ہوں، وضو جبیرہ کر رہے ہوں، تو اس وقت وہ عضو ساکن ہونا چاہیے، وہ حرکت میں نہیں ہونا چاہیے۔ جس ہاتھ سے ہاتھ پھیر رہے ہیں اس کے اوپر، جبیرہ کے اوپر، تو وہ ہاتھ کو حرکت دینا ہے، نیچے جس عضو پر جبیرہ ہے اسے حرکت نہیں دینا ہے۔ اگر جبیرہ مسح والے اعضاء میں ہو تو وہ جبیرہ خشک ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ مسح کی تری اس پر ظاہر ہونا چاہیے۔ مثال یہ عام موضوع میں بھی ہے کہ جب انسان چہرہ دھو رہا ہو، ہاتھ دھو رہا ہو، اس وقت ہاتھوں اور چہرے کا خشک ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن مسح کر رہا ہو تو پاؤں کے اوپر والی حصہ اور سر کے سامنے والی حصہ خشک ہونا ضروری ہے تاکہ اس پر مسح کا پانی نظر آ جائے۔ تو اسی طریقے سے اگر مسح والی جگہ پر جبیرہ ہے تو وہ جبیرہ بھی خشک ہونا ضروری ہے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ جبیرہ پاک ہونا چاہیے۔ اگر جبیرہ نجس ہے، خون سے، تو پھر اس کے اوپر ہاتھ پھیرنا صحیح نہیں ہے۔ تو جبیرہ جس پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے یا جو مرہم لگایا جاتا ہے، جو پٹی باندھی جاتی ہے، اس کے اوپر ہاتھ پھیرا جائے
तो वो पाक होनी चाहिए। सातवीं शर्त है कि जबीरा गस्बी नहीं होनी चाहिए, अपनी मिल्की होनी चाहिए। अगर उसकी अपनी मिल्कियत नहीं है, किसी और की है, तो फिर मालिक से इजाज़त ज़रूरी है, गस्बी नहीं होना चाहिए। आठवीं शर्त है कि जबीरा मामूल के मुताबिक होना चाहिए, यानी ज़्यादा फैलाव नहीं होना चाहिए। अगर मिसाल के तौर पर जबीरा बहुत ज़्यादा है और जहाँ पर ज़ख्म है उससे एतराफ़ का भी गहरा हुआ है, तो अगर एतराफ़ में हटाना उस ज़ख्म के लिए मुज़िर है, तो फिर इस सूरत मिसाल के तौर पर अगर किसी की हड्डी टूट गई है, अगर उस हड्डी की जोड़ के लिए पूरे बाजू पर प्लास्टर किया गया है, अब पूरे बाजू पर जब प्लास्टर किया गया है, हड्डी जो है वो बीच में एक जगह टूटी हुई है, लेकिन पूरा बाजू उन्हें मुतासिर हुआ है, यानी पट्टी की वजह से, तो फिर इस सूरत में अगर तयम्मुम वाली जगह पर जबीरा नहीं है तो उस वक्त तयम्मुम किया जाए, जबीरा नहीं होगा उस वक्त तयम्मुम किया जाए। अगर आज़ाए तयम्मुम पर भी जबीरा है तो फिर इस सूरत में तयम्मुम और जबीरा दोनों किया जाए। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हमने जान लिया कि वज़ू जबीरा किसे कहते हैं और कब किया जाता है और क्यों किया जाता है। और इस मौजू के हवाले से अगर किसी के ज़हन में कोई सवाल है तो कमेंट में सवाल करें, इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।